توجہات ہے قبلہ؟ کل ایک جملہ کہا تھا میں، ایک آغاز میں اور ایک اختتام پر، دونوں کو ملا کر آج بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ عنوان ذہن میں ہے، عبد، عبادت اور معبود۔ ایک فرق لفظی اعتبار سے بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے علم پسند لوگ کل کے بعد ہی یہ بات کر چکے ہوں یا آنے والے کل میں کریں کہ عنوان یہ کیوں ہے، یہ کیوں نہیں ہے جو میں کہنے لگا۔ میں نے کہا عنوان ہے عبد، عبادت اور معبود۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا عابد، عبادت اور معبود۔ معبود عبادت اور عبادت کرنے والا عابد، تو یہ بیچ میں عبد کون ہے؟ بس یہ توجہ رکھنی ہے آپ نے، ہم اس کی تلاش میں ہیں اور یہی نچوڑ رہے گا۔ لیکن کل ایک جملہ آغاز میں اور ایک اختتام پر کہ بندہ خدا نے رسول خدا سے پوچھا خدا کیسا ہے؟ آپ سلام۔ ایک بندہ خدا نے رسول خدا سے پوچھا کہ خدا کیسا ہے، کیسا ہے؟ بس گجرانوالہ اپنے ایمان کی اتح گہرائیوں سے اس بات کو مان لو، مخلوق کے لیے خدا ولایت ہی ولایت ہے۔ آپ سلامت رہیے۔ جو سمجھ گئے میری بات تک پہنچے ہیں، میں سر پہ ہاتھ رکھ کر ان کو سلام کہہ رہا ہوں۔ وقت میرے پیش نظر ہے، سفر میں نے وہیں تک کرنا ہے جو دامن وقت ہے، لیکن آج رفتار میں ایسی رکھوں گا کہ اس سے کم از کم یہ اندازہ یا احساس نہ ہو کہ کم وقت رہا تو گفتگو بھی کم ہے۔ آپ اپنی اپنی سیٹ سنبھالیے، میں وہ اڑان بھرنے لگا ہوں جس کی پہلی منزل کو عرش کہتے ہیں۔ عبد ہم نے تلاش کرنا ہے، عابد آپ جانتے ہیں عبادت کرنے والا۔ بس اتنا سمجھیے کہ 1400 سال سے مولوی نے لوگوں کے ذہن میں جو عبد ٹھونسا ہے، در حقیقت عبد اسے نہیں کہتے۔ ایک جملہ صرف یہاں تک کہہ رہا ہوں، ہم آنے والے دنوں میں عاشور تک عبد کا سفر کریں گے۔ ایک جملہ کم از کم آج کی حد تک کہہ رہا ہوں، اسی کے سراؤنڈنگ گفتگو رہے گی، توجہات میری جانب رکھیے گا۔ دنیا نے ترجمہ کیا عبد کا بندہ، میں کہتا ہوں نہیں، عبد کا ترجمہ بندہ نہیں ہے، عبد اسے کہتے ہیں جس کے بندے ہو۔ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ آپ نے بنا وضاحت کے بات کو قبول کیا، میں آپ کا مشکور ہوں، لیکن زیدی نے کبھی ممبر پر مالک وہ دل نہ دکھا ہے، کبھی کوئی ایسی بات کہے کہ جس کی وضاحت مولا نے نہ دے دی ہو، رہے گی۔ میں نے تو جملہ دیا ہے۔ اب عبادت، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، عابد عین سے ہے، عین سے ہے، عبادت عین سے ہے۔ کوئی عبادت شروع ہی نہیں ہوتی اگر عین۔ شاباش، آپ آباد رہیں۔ میں تو اپنی عبادت کا آغاز کر رہا ہوں نا۔ کوئی عبادت شروع ہی نہیں ہوتی
اگر عین نہ ہو. اور یہ یاد رکھیے گا، عبادت اور ہوتی ہے، عادت اور ہوتی ہے. میں پیغام دینے کا عادی ہوں، میری اپنی عادت کا ایک حصہ ہے نوجوانوں کے لیے پیغام بات کے بیچ میں موجود ہوتا ہے. مجھے بار بار رک کے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پیغام ہے. بہت توجہ کیجیے گا. عبادت اور ہوتی ہے، عادت اور ہوتی ہے. اللہ عبادتوں کی جزا دیتا ہے، عادتوں کی جزا نہیں دیتا. شاید اگلا جملہ آج کی تمہید کی حد تک کا آخری جملہ ہوگا، پر کھول لو، بڑی توجہ. اللہ عبادتوں کی جزا دیتا، عادتوں کی جزا نہیں دیتا. آپ کہیں گے عادت اور عبادت میں فرق. آپ کا ذہن، میں آنکھیں پڑھ رہا ہوں اس وقت نہ جانے کتنے نوٹیکل مائلز کو عبور کرتا ہوا پانیوں پہ سفر کر رہا ہے. بڑی توجہ. اللہ عبادت کی جزا دیتا، عادت کی جزا نہیں دیتا. دھیان رکھنا، کہیں عبادتوں کے عادی نہ ہو جانا. بہت خطرناک بات کہہ دی ہے، ریکارڈ ہو گیا ہے آپ کے ذہنوں میں سے لے کر کیمرے تک. اس ایک جملے کو نکالو زیدی، اس پہ الگ اشرا پڑھ کے بتائے میں نے کہا کیا ہے. خیال رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عبادت کی عادت میں مبتلا ہو جاؤ. عبادت اور ہے، عادت اور ہے. عبادت جب تک عبادت ہے، معبود کی ہے، جب عادت بن جائے تو اپنی ہوتی ہے. یا علیہ، میں نے کچھ کہا ہے گزرا والا، آپ سلامت رہو. جو سمجھ گئے ہو کم از کم وہ گواہی دینا، باقی چپ رہو. حیدری آپ آباد رہی. عبادت جب تک عبادت ہے، معبود کی ہے، جب عادت بن جائے تو اپنی شروع ہو جاتی ہے. صبح صبح اٹھ کر ورزش کرنا بہت اچھی عادت ہے، عبادت نہیں ہے. جو سمجھ گئے ہو وہ شاید اردو کے لفظ ذو معنی کو بھی سمجھو. کچھ باتیں کہی جاتی ہیں، کچھ کہہ کر نہیں کہی جاتی. میں نے دونوں کہہ دی. صبح صبح اٹھ کر ورزش کرنا بہت اچھی عادت ہے، عبادت نہیں. اس عادت کے نتیجے میں صحت اچھی ہوگی، لیکن اگر صبح صبح اٹھ کر عبادت کرو گے تو عقیدہ اچھا ہوگا. عادت نہ بنانا، عبادت ہی رکھنا. میں مثال بھی قرآن سے دینے کا عادی ہوں. ہوا تھا کبھی ایسا کہ کسی کو عبادت کرنے کا اتنا خبت ہو گیا تھا کہ عبادت کرتے کرتے کب اس کی عبادت عادت بن گئی اسے پتہ ہی نہ چلا. اچانک سے 6000 سال کا سجدہ ہو جاتا تھا، اتنا عادی ہو گیا. اللہ نے کہا خبردار، یہ عبادت نہیں کر رہا، عادت میں مبتلا ہے. اب آپ کو بہت جلدی میں سمجھا دوں. لاؤ کاغذ اور قلم، کہو کسی بچے کو لکھے عبادت. اپنے ذہنوں میں لکھو عبادت. عین بے الف، مدد کرتے رہو میری. آگے دال، پھر تے، کیا بنی؟ عبادت لکھو. عین الف بے دال تے. عبادت عین بے الف، عادت عین الف دال تے. اچھی خاصی عبادت میں سے بے نکال دے، عادت رہ جاتی ہے.
لکھے ہونے کا ثبوت دو نا، کچھ تو بولو. آپ آباد رہو. پڑھی لکھی بات، جملے بازی نہیں، پڑھی لکھی بات کیا. اچھی خاصی مل کے سب آپ جی اچھی خاصی فرسٹ کلاس کیٹیگری کی عبادت ہو، بندہ ابلیسیت میں مبتلا ہو کے تھرڈ کلاس حرکت کر بیٹھے، بے نکال دے، کیا ہوگا؟ ہاں کچھ زیادہ نہیں، عبادت تھی، عادت ہو جائے گی. جو ابھی تک فجر کی نماز تھی تو بے نکال، اب وقت اٹھک بیٹھک ہے، ورزش ہے کیے جاؤ، میں نہیں کہہ رہا. پھر قرآن، پھر قرآن، پھر قرآن. جمع کرو مخلوق کو، ساری مخلوق جمع ہوئی، اسی لیے جمعہ ہوا. اے دن جسے تم جمعہ کہتے ہو نا، یہ اسی دن جمع کیا تھا اس نے. جمع ہو، سب جمع ہو، کل مخلوق. صرف فرشتے نہیں تھے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف فرشتے تھے، اس پہ الگ سے بات ہو سکتی ہے لیکن بڑی ذمہ داری سے کر، صرف فرشتے نہیں، اللہ نے کل مخلوق جمع کی. کل مخلوق جمع کر کے اللہ نے اپنا شاہکار دکھایا. یہ دیکھو کیا، آدم کا پتلا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، کھنکھناتی ہوئی، کھنک رہا ہے نا، سالڈ، ایسا سالڈ تھا. اگر اللہ اس بت کو سجدہ کرنے کا کہہ دیتا، بعد میں بت پرستی کیسے روکتا؟ بہت دھیان رکھنا، علمی گفتگو کرنے کا عادی ہوں، جملے بازی نہیں. آپ کے مطلب کی، آپ کی طبیعت کی باتیں بیچ میں آتی رہیں گی لیکن پیمانہ اور اصول نہیں توڑنا. قرآن فرمان ساتھ ہو، بات علمی دلیل کے ساتھ ہو. کھنکھناتی مٹی سے اللہ نے کہا جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سجدہ. خبردار، ایک لمحہ پڑھ لے، جب روح پھونکوں گا پھر تم نے قیام کرنا ہے، نہیں رکوع کرنا. اچھا پھر تشہد میں بیٹھ جانا، سجدہ کرنا. اللہ وہ صرف آپ کا نہیں ہے، وہ صرف آپ کا نہیں ہے. صرف جب میں کہوں، جب میں روح پھونک دی، روح تو اب کیا ہو؟ سجدہ کرنا. بہت توجہ، سجدہ کرنا. جب روح پھونک دوں سجدہ کرنا. کسے؟ مجھے نہیں، جہاں روح جا رہی ہے غور سے دیکھو. جدھر روح چلی جائے وہیں سجدہ کرنا. حکم کے بندے تھے، سب نے کر دیا. ایک اکر کے کھڑا ہو کے کہتا رہا تجھے کروں. اللہ نے کہا میرا بادشاہ مالک کا اسم شاید میں آ جاتا ہوں، شاید مولا کا اسم علم میری پشت پہ ہو رہا ہے تو اس لیے درود پڑھیے، صلوات. تجھے کروں گا، بہت غور سے، منطقی نقطہ ہے یہ. تجھے کروں گا، نہیں مجھے نہیں کرنا، اسے کر، اسے صرف تجھے. وہ بھی میں نے کہا تھا، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں. یہ جو آدم کو روح اللہ کو سجدہ ہوا، مولوی صاحب واجب ہے، سنت ہے، تعظیمی ہے، کیا ہے؟ سب کہیں تعظیم میں ہوا تھا، تعظیم میں.
اچھا مولوی صاحب پھر یہ واجب سجدہ کون سا ہوتا ہے؟ واجب وہ ہوتا ہے جس کا حکم اللہ دے. تو یہ کہہ کون رہا ہے؟ اللہ ہی تو کہہ رہا ہے کرو. اللہ ہی نے تو کہا ہے کرو. ساری مخلوق سجدے میں، ایک اکڑ کے کھڑا ہوا ہے. پتہ چلا جو عبادت کر رہے تھے انہوں نے اطاعت کی، جو عادت میں تھا وہ اکڑ کے کھڑا ہو گیا. ہوا نا؟ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کہا نہیں کرنا. دیکھ اللہ تجھے 6000 سال کا کیا، اب وہ 12000 سال کا کروں؟ اللہ نے کہا ایک اسے نہیں، اسے. یہی وقت تھا جب اقبال نے لکھا ایک اسے، وہ ایک سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. کاش شعراء حضرات کی سائلنس کو مخلوق سمجھ لے. تو علامہ اقبال سے معذرت کے ساتھ ان کی سائلنس کو یہاں بریکٹ میں رکھ کے کہہ رہا ہوں، گویا اس وقت کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. مولوی 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ کہہ رہا ہے ایک سجدہ کرنا، اس منزل سے آگے نکلنا ہے، بڑی جلدی آ جاؤ. نہیں کیا، نہیں کیا. اللہ نے کہا گیٹ آؤٹ. اچھا کیا رجیم ہے نا، رجیم کسے کہتا ہے؟ اللہ نے کہا نکل جا. رجیم کہتے ہیں نکالے ہوئے کو. عربی میں رجیم، اردو میں دفع ہو جا، انگریزی میں گیٹ آؤٹ. اب جب اللہ نے ہی کہہ دیا گیٹ آؤٹ تو وہ ہو رہا تھا. پیچھے سے اللہ نے کہا روک. خوش ہوا، اچھا شاید معافی مل گئی. اللہ نے کہا یہ جو تو نے اپنی کی ہیں، یہ جو تو نے اپنی کی ہیں ان کا میں کیا کروں گا؟ یہ جنہیں تو عبادتیں کہہ رہا ہے یہ بھی ساتھ لے کے جا. اٹھا اٹھا. دیکھیے بات آگے بڑھنی ہے، بہت توجہ. اٹھا انہیں ساتھ لے کے کہا یہ تو تیرے سجدے ہیں. اگر میرے ہوتے تو پھر یہ بھی ہوتا، میرے ہوتے تو یہ بھی ہوتا. یاد رکھنا عبادت اور اطاعت میں اطاعت پہلے ہے پھر عبادت ہے. یہ تو پتا چلے عبادت کر کس کی رہے ہو. جب اطاعت ہی نہیں ہوگی تو عبادت کیا معنی دے گی؟ جو لوگ بنا اطاعت کے عبادت کرتے ہیں قرآن انہیں ابلیس کہتا ہے. توجہ رکھنا. اللہ نے کہا لے کے جا. ساری عبادتیں سمیٹ کے چلنے لگا. اللہ نے پھر کہا رک تو صحیح. یہ پھر خوشی سے پلٹا، شاید کچھ ملنے والا ہے. ہوا وہی. اللہ نے کہا جا تو رہا ہے، مجھ سے کچھ لے گا نہیں. کہا کیا؟ اللہ نے کہا لانا. آپ سلام کچھ لعنت دی اللہ. لعنت کر عبادت رہا تھا ملی لعنت. کر عبادت رہا تھا ملی. کہاں سے دکھا دیا میں نے؟ ایک اور دیکھ لو. کر عبادت رہا تھا ملی. کوفہ تھا. علی اصحاب سمیت جا رہے تھے مسجد کوفہ کی طرف. ایک محلے سے گزرے. صبح صبح کا وقت تھا. گھر سے کمال قرآن کی قرأت کی آواز آ رہی تھی. علی کے قدموں میں کوئی لرزش کسی قسم کی، کوئی ٹھہراؤ. علی جیسے چل رہے تھے چلتے چلتے پہنچ گئے. اب جو علی نے مڑ کے دیکھا اصحاب میں سے ایک کم تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی آتا ہوا نظر آیا. علی نے کہا کہاں رہ گیا تھا؟ کہا یا علی فلاں محلے کے گھر سے قرأت کی کیا
کمال آواز آ رہی تھی، میں سننے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے تو سننا بھی تو عبادت ہے۔ علی نے کہا تو کیا یہ سوچ رہا ہے کہ تو عبادت کر کے آیا ہے؟ کہا یا علی قرآن ہی تو سن کے آیا ہوں۔ کہا قرآن سن کے آیا ہے، ذرا جا کے پتہ تو کر کہ اس کا معاملہ ہے کیا۔ اب جب وہ گھر جا کر دق الباب کرتا ہے، جیسے ہی اس شخص نے دروازہ کھولا، اب یہ علی کا صحابی تھا، کوفہ جانتا تھا، اس نے جیسے علی کے صحابی کو دیکھا ماتھے پہ شکن آئی، اس نے بس اتنا ہی پوچھا یہ جو قرآن کی تلاوت ہے یہ تو کر رہا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا میرے مولا نے جو کہا سچ کہا۔ کہا کیا؟ کہا علی نے کہا ہے جو میری ولایت پر نہیں ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن اس پہ لعنت کرتا ہے۔ آپ جی آپ سلامت رہو، ہاتھ نہیں کشکول لیں گے، اٹھا کے حیدری، وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ تیزی سے چند منٹ کی زحمت اور ایک منزل میں کامل کروں اس پر اور اپنی عبادت کی طرف، ہم اصل عبادت کی طرف آئیں۔ کہا علی نے کہا ہے جو میری ولایت پر ہے قرآن پڑھتا ہے، قرآن لعنت کرتا ہے۔ پتہ چلا جو علی کی ولایت پر نہیں ہے، جو علی کی ولایت پر، بہت توجہ، علی کی ولایت مشہور حدیث ہے یہ، جو علی کی ولایت پر نہیں ہے وہ عبادت کرتا ہے، عبادت اس پہ لعنت کرتی۔ کہا کچھ بھی کرے، روزہ رکھ لے صبح، جتنی دیر بھوکا ہے پیٹ بھی لعنت کر رہا ہے، کیا فائدہ؟ کیوں بھوکا؟ کس کے خلاف؟ اپنے ہی خلاف بھوک ہڑتال کر رہا ہے۔ تو علی کی ولایت، اب قرآن پڑھ، قرآن لعنت کر، یعنی پتہ یہ چلا کچھ خطابت سننے کی، کچھ دیکھنے کی، کچھ محسوس کرنے کی، نماز میں قرآن ہی تو پڑھتے ہیں۔ جو علی کی ولایت پر نہیں، علی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے قرآن پڑھ رہا ہے، عبادت سمجھ کے، قرآن اپنی عبادت کر رہا ہے، لعنت کر کے اپنی، یعنی کہ جو علی کی ولایت کا منکر ہے، اب وہ جو بھی ہو وہ خود ہی بتا سکتا ہے کہ وہ منکر ولایت علی ہے یا نہیں۔ میں بس اتنا بتا رہا ہوں ہوتا کیا ہے، جو علی کی ولایت کا منکر ہے وہ کہتا ہے بسم اللہ، قرآن کہتا ہے لعنت اللہ، وہ کہتا ہے اعوذ باللہ، قرآن کہتا ہے لعنت اللہ۔ اب جتنا پڑھتا جا عذاب بڑھتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کس نے کہا تھا عبادت میں سے بے نکال؟ خالص عنوان، ایک لفظ بھی باہر نہیں لے گیا ہوں۔ کس نے کہا تھا عبادت میں سے بے نکال؟ بے کو عبادت میں رہنے دے تو عبادت ہوتی رہے گی، بے نکال تو اب حدیث بتانی تو پڑے گی نہیں۔ بچہ حافظ ہے کہ علی بادشاہ نے اپنے ید اللہ ہاتھوں کو مقام سدرۃ اللہ اپنے سینے پر رکھ کر اس کنز مخفی الہیہ کے پنہاں راز کی طرف علی نے اشارہ کرتے ہوئے میرا بادشاہ کہہ رہا ہے انا نقطہ تحت البا، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، میں نقطہ ہوں، یعنی علی صرف بے کا ہی نقطہ نہیں، پوری عبادت کا نقطہ ہے، پوری عبادت کا نقطہ۔ بھئی تو نے اپنی نماز میں سے بے نکالی، توحید کی تے خود ہی نکل گئی۔ اب کیا کر رہا ہے وہ؟ اب کیا کر رہا ہے؟ کچھ بھی کرو، عبادت کا حاصل کیا؟
بس اس عبادت کا حاصل ایک عبادت آپ بھی کرتے ہیں. آخری منزل اور اس منزل کو یہاں کامل کروں گا اور کامران بھائی چاہتے ہیں انشاءاللہ کچھ منٹوں کی اصل عبادت. عبادت کا ایک اور بہت وسیع پہلو ہے. بہت ہی جلدی سے 2 منٹ میں اسے سمجھ لیتے ہیں تو پتہ چل جائے تاکہ ہم کل معبود کی منزل تک جا سکیں کہ معبود کون ہے. عبادت پہ اتنی کیونکہ ایک پہلو یہ رہا کہ ہم نے لفظ عبادت پر بات کی. اصول بھی تو پورا ہو نا. بزرگ تشریف فرمائے عنوان کا ایک پہلو تو یہ لفظ عبادت پر بات کی ہے نا. اب ایک مثال کے ساتھ اصل عبادت پہ بھی بات کر لوں. اچھا ایک کام کیجئے جو آپ روزانہ کرتے ہیں, مجلس میں بہت کرتے ہیں, درود پڑھیے گا صلوات. یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے تو درود پڑھنے کا کہا ہے. ارے سرکار صلوات ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, وہ والی صلوات پڑھنی ہے. آپ تو دعا مانگ رہے ہیں, سارا دن پڑھتے جائیے بھائی, صلوات پڑھیے نا. کیا بہت لمبی چوڑی عربی ہے, کبھی پڑھتے ہوئے سوچا بھی نہیں اس پہ الگ سے پڑھوں تو اشرا ہو. میں آج کے دن بات ختم کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے اتنی صلوات پڑھ رکھی کہ مجھے صرف ہلکا سا ایسے ہی کرنا ہے, پتہ چل جائے گا آج تک ہو کیا رہا تھا. میں نے کہا ایک لفظ عبادت پر بات کی ہے اور ایک اصل عبادت پر کرنا. بڑی توجہ, صلوات پڑھنا. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ, آپ کے لیے نہیں ہے, اللہ کے لیے ہے. اللہ آپ سے صلوات پڑھوائے گا. جو کام آپ سے کروانا ہو اس میں اللہ کا مخاطب ہی اور ہوتا ہے, حکم دیتا اقیموا الصلاۃ, صلاۃ قائم کرو, آتیوا الزکوٰۃ, زکوٰۃ ادا کرو. حکم دیتا ہے. اگر حکم دینا ہوتا اللہ حکمن کہتا پڑھو. اللہ کہہ رہا ان اللہ و ملائکہ, میں پڑھتا ہوں, ملائکہ پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, اور تم بھی کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو, اچھا تو تم بھی پڑھ لو. قرآن کا مزاج ہے, اس کو سمجھو. قرآن بس یاد کر لینے والی کتاب نہیں ہے. اللہ خود پڑھ رہا ہے, اللہ پڑھ رہا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اب ذرا غور فرمائیے گا ہاتھ جوڑ کر, بزرگوں سے خاص طور پہ معافی کے ساتھ, کیونکہ بہت بڑی مثال قائم کر کے اصل عبادت بتانا تھی. اس لیے اگر اس میں کوئی توہین کا پہلو تھا تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے بار بار درود کا آپ کو کہا اور پھر کہا کہ یہ کیا پڑھو. اب میں ترجمہ کروں. کیا درود پڑھی جاتی ہے؟ اللہ, کیا مطلب؟ اے اللہ تو صلی علی. اب یہاں میں سل کا ترجمہ نہیں کر رہا, وہ آپ کی مرضی, کیونکہ سل کا ترجمہ کرنا ایک اشرا اور رکھ لیجئے تو سل کا ترجمہ ہو. اب آپ رحمت جانتے ہیں یا جو بھی ہوا کر لیجئے. اللہ, اللہ تو صلی علی, صل نازل فرما محمد و آل محمد, محمد پر اور آل محمد. اللہ تو صل نازل کر, صل بھیج محمد پر, آل محمد. اللہ کہہ رہا ہے تم درود پڑھو, آپ کہہ رہے ہیں تو بھیج. اللہ کہہ رہا ہے تم پڑھو, آپ کہہ رہے ہیں تو بھیج. یہ تو میں ہو رہی ہے, صلوات کہاں ہے؟ اصل عبادت بات علم کے پیرائے میں ہو رہی ہے. بڑی توجہ. زیدی کا کام تنقید کرنا نہیں ہے, علمی روشنی دکھاتے ہوئے صراط اور مستقیم یہ ایک ہی حصے پر مشتمل دو نام ہیں. اگر علم کی روشنی میں بھی نظر نہ آئے تو بندے کا قصور نہیں ہے, ماں اندھی ہوگی. کچھ کہہ رہا ہوں, بہت توجہ, قرآن دکھا رہا ہے.
آپ سلامت رہیے، بسم اللہ، مالک آپ کے بالوں کی سفیدیوں پر رحم کرے۔ بہت تیزی کے ساتھ دعا مانگی ہے آپ نے۔ جب بھی کسی کو بھی صلوات کا کہا جائے ہمیشہ دعا مانگی جاتی، صلوات اتنی ہو مختصر یا مفصل ہو، درود ابراہیمی ہو، کوئی صلوات ہو، شروع ہی یہاں سے اللہم۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمارے بس کا نہیں ہے، تو بھیج۔ آپ سرنڈر ہو رہے ہو کہ یہ ہم سے نہیں، اللہ کہہ رہا ہے تم پڑھو۔ یعنی پتا چلا یہ صلوات کا یہ طریقہ دیا کس نے ہے؟ اسی نے تو دیا جس نے بتایا اللہ کہہ رہا ہے، اسی رسول نے کہا نا۔ یعنی وہ بتا کے چلے گئے، آپ سوچ نہیں رہے۔ انہوں نے جب یہ بتایا تو ساتھ یہی بتا رہے تھے تمہارے بس کا نہیں ہے محمد و آل محمد پر صلوات قائم کرنا، وہ اللہ کا کام ہے، اللہ کر رہا ہے، تم بس دعا کرو، دعا کرو، دعا۔ جانتے ہو ہوتا کیا ہے؟ جس لمحے تو صلوات کی دعا کرتا ہے اللہ تو بھیج، وہ اس لمحے جو بھیجتا ہے اس کا ثواب تجھے لکھ دیتا ہے۔ میں کل بات کہاں ختم ہوئی تھی اور آج کہاں ختم ہو رہی ہے، اسے گھر جا کے ملانا ابھی وقت نہیں ہے۔ بہت توجہ، آخری منٹ ہے اپنی اصل عبادت سے پہلے کا۔ تو بھیج نہیں اللہ، اللہم صلی اللہ، اللہ تو بھی تیرا ہی کام ہے، تو کر ان اللہ، میں اللہ، میں اللہ کر رہا ہوں۔ اللہ تیرا کام کون کرے؟ جو تو کرتا ہے وہ ہم کیسے کریں؟ تیرا کام تو ہی کرتا ہے، اللہ کا کام تو اللہ ہی کرتا ہے نا بھئی، اور کون کرے؟ اللہ کا کام اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ کسی اور کے کام کو اپنا کام نہیں کہتا، کیا پتا اس کے کام میں کیا ہو۔ لیکن سوچو اگر اللہ کسی کے کام کو اپنا کام کہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مجھے نہیں پتا، لیکن جب شب ہجرت رسول مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے، علی کو اپنے بستر پہ لٹایا، اللہ کو حی و قیوم منوانے کے لیے علی نے عین اللہ والی آنکھوں کو بند کیا۔ میں کچھ کہہ گیا، کاش توحید خالص کو میں کہیں گھول کے پلا سکتا، میرے بس میں نہیں ہے۔ علی نے کیونکہ حکم رسول تھا علی سو جاؤ، یہ نہیں کہا تھا لیٹ جاؤ، علی سو۔ اب علی جانے، علی کا سونا جانے، اتنا قیمتی تھا کہ علی کا سونا اللہ نے خریدا، نفس دے کر خریدا۔ جب محمد باہر تشریف لے جا رہے تھے تو کفار کا سامنا تھا، مالک نے زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر مٹی کی دلیاں ان کی طرف پھینکا۔ اللہ نے فوراً کہا محمد یہ جو مٹی پھینکی ہے یہ تو نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہے نا، پھینکے محمد۔ اللہ کہے نہیں میں نہیں پھینکی، میں نے۔ محمد کو پالیں ابو طالب، اللہ کہتا ہے محمد ہم نے تمہیں یتیم پایا، کیا پھر ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی ہے؟ مدینے سے چلے، حج کا پہلا موسم تھا، لیکن مکے کے کافروں نے داخل نہیں ہونے دیا، کہا حج نہیں کرنے دیں گے، احرام پہنے تھے۔ مولا محمد نے کہا ہم جنگ کو نہیں آئے، یہ نہیں کرنے دیتے تو پلٹ جاؤ، اللہ عن قریب تمہیں فتح نصیب کرے گا۔ کچھ لوگوں کو تاریخ کہتی ہے، مجھے نہیں پتا، کچھ لوگوں کو رسول سے زیادہ حج کا شوق تھا، رسول تو پلٹ گئے، لیکن جنہیں رسول کے بعد عبادت کی عادت تھی انہوں نے کہا ہم تو کر کے جائیں گے، بس اتنا کہنا تھا۔ اللہ نے کہا یہ جو حج کرنے کے شوق میں کھڑے ہیں میں نے ان کا کلمہ ہی ضائع کر دیا، کل جہاں بہت رکی تھی آج وہیں پر لا کے روک رہا ہوں، بہت بڑا اصول خطابت پورا کر کے میں اگلی اصل عبادت پہ آ رہا ہوں۔ بڑی توجہ، اور ان کا کلمہ ہی ضائع کر دیا۔ حج کرنے آئے تھے، میں نے کہا نہیں تھا اے حبیب جو تیرے عمل سے آگے بڑھا
میں اس کا ایمان ہی غارت کر دوں گا. تو جب واپس پلٹا کیوں نہیں پلٹے تیرے ساتھ؟ یہ کیا کرنا ہے میں نے ان کا کلمہ؟ تیری اطاعت نہیں کرتے، ضائع کر دیا میں نے ان کا کلمہ. رسول اللہ کا اللہ رحم کرنا، بڑی مشکل کلمہ پڑھوایا. اچھا چل تو کہہ رہا ہے تو کر دو، جب معاف کیا. کہا اب کیا کروں؟ کہا ان سے کہے تیرے ہاتھ پہ پھر بیعت کریں. اس جملے پہ بات ختم ہے. آپ سوچیں گے یہ یہاں بات ختم کہاں ہوگی؟ آپ خود کریں گے، میں نہیں کروں گا. جیسے کل آپ نے مہر لگا کے ختم کی تھی بڑی، ان سے کہے تیرے ہاتھ پر بیعت کریں، پھر کلمہ پڑھیں تیرے ہاتھ پر. ایسے نہیں، تیرے ہی ہاتھ پہ پڑھا تھا نا، اور پھر تو صحیح آگے بڑھ گئے. پتہ چلے جو وقت کی حجت سے آگے بڑھ جائے وہ کافر ہو جاتا ہے. پھر حجت کے ہاتھ پہ ہی کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. مولا محمد نے کہا ادھر آؤ، میں کہتا نہیں تھا احتیاط کیا کرو. اب جب میں واپس بلا رہا تھا آئے کیوں نہیں؟ بابا اللہ کی عبادت کے لیے، حج کے لیے تو رکے تھے، ہم کون سا اپنے کام کے لیے تھے. تب پھر کی نا ابلیس والی بات. وہ بھی تو یہی کہتا تھا اطاعت سیکھو پھر عبادت کا حسن آئے گا. ادھر آؤ، میں نے اللہ سے سفارش کی ہے، معاف کر دے گا تمہیں. آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. اب مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے جو اصول و طریق و بیعت کو جانتے ہیں. بیعت جب لی جاتی ہے، بیعت دینے والا ہاتھ میری طرف دیکھیے گا. آخری جملہ بیعت دینے والا ہاتھ ایسے کرتا ہے، جس نے بیعت کرنی ہو وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہے. جو بیعت وصول کرتا ہے وہ سب سے اوپر پھر اپنا ہاتھ رکھتا ہے. بیعت بند ہو گئی، یہ اب وصول ہو گئی. یہ طریقہ ہے بیعت وصول ہو گئی. رسول اللہ نے اپنا دست قدرت آگے بڑھاتے ہوئے کہا آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرو. جتنے رکے تھے سب نے محمد مولا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پھر تجدید بیعت کر کے کلمہ پڑھا. ابھی منتظر تھے کہ ایک ہاتھ پھر رسول کا اوپر آئے گا. وہ ہاتھ تو نہ آیا، الٹا رسول کی نظروں نے کچھ تلاش کرنا شروع کیا. تھوڑی دیر بعد کھجور کے ایک تنے سے علی کو ٹیک لگائے دیکھا. آنکھوں میں محمد نے علی سے کچھ کہا. علی مسکرا کر چلے. علی جیسے ہی ان ہاتھوں کے انبار کے قریب آئے، وہ جو حج کے لیے رکے تھے پہلو بدلنے شروع کیے. علی تو ہم میں سے نہیں تھے، پھر علی کیوں آ رہے ہیں؟ علی تو ہم میں سے نہیں تھے، علی تو پلٹ گئے تھے، کیوں آ رہے ہیں؟ علی نے آ کر سب سے اوپر اپنا ہاتھ رکھا. فوراً آیت آ گئی، یہ جو سب سے اوپر ہے یہی تو میرا ہاتھ ہے. آپ سلامت رہو، آپ آباد رہو. مولا یقید السلام. ہو گئی گفتگو، بس مختصر عبادت جو سب سے اوپر ہے یہی میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ. علی کا ہاتھ نہ ہو تو کلمہ نہیں ہوتا. کوئی سمجھاؤ مولوی صاحب، علی کے بغیر دین کامل نہیں ہو رہا. یہ نماز پڑھنے کی کوشش میں ہیں. اللہ کی اطاعت کرو، جو اللہ دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جا. جس سے روکا تھا آج ہی کے دن کسی نے کسی کو. جسے روکا تھا اسے حسین کہتے، جس نے روکا تھا اسے حر کہتے. تعداد میں اختلاف ہوگا، سب ہوگا. کوئی کہتا 2000، کوئی 4000، کوئی 10,000. بہت بڑے لشکر پر کمانڈر تھا.
اپنے وقت کا بہت جری، بہت بہادر، حسین کا راستہ، حسین آگے نہیں جا سکتے، رک جاتے۔ ایک مکالمہ ہوا تھا حسین کا اور گورکھا، بہت مختصر، اور ممبر میرے بھائی کے حوالے آپ نے سنا ہوگا، لیکن آج اس کے ایک جملے کا راز گجرانوالہ آپ کے اس مرکزی بارگاہ میں اس تاریخ ساز عشر میں آ جا تو دے رہا، یاد رہ جائے گا۔ حسین کی کریمیت سے محال تھا، کجا تھا کہ حسین ایسا جملہ کہیں کہ جب راستہ روکا ہے حسین کا تو حسین نے کہا اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ یقین کیجئے میں اپنی نصف سے زیادہ زندگی حیران اور پریشان رہا تھا اس جملے پر۔ جب بھی یہ جملہ تحریر میں یا سماعتوں میں آتا تھا میں ایک لمحے سے پہلے مولا کی طرف لوٹا دیتا، میں سمجھ نہیں پا رہا، آپ کجا یہ جملہ کجا، جس کی طرف پلٹایا تھا نا اسی نے سمجھایا۔ کچھ عرصے کے لیے آپ کسی کتاب کو، قرآن کو، کسی کتاب کو طاق میں رکھ دیں، الماری میں، شیلف پر، تھوڑے دن بعد جائیں کتاب اٹھائیں، اس کے اوپر گرد جم جاتی ہے، تو گرد جھاڑنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ دھمکی دیتے ہیں، گرد جھڑ جاتی ہے۔ حر کے عقیدے پر یزیدیت کی گرد بیٹھ گئی تھی، یہ جملہ کہہ کے حسین نے وہ تھپکی سے جھاڑ دی۔ اسی لمحے اور نے دلیل بھی دے دی جب کہا نا اور تیری ماں تیرے ماتم پہ بیٹھے۔ عرب میں یوں مجمع عام میں ماں کا ذکر کر دینا بڑی غیرت کی بات ہوتی تھی۔ اور ایک لشکر کا کمانڈر تھا، خوب تلوار چلانا جانتا تھا، اپنے بازوؤں کی طاقت پہ مان تھا، اور اس عالم میں کیا محسوس کر رہا ہوگا آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ ایک تلاطم اور شغم میں بپا تھا، ایک زور سینے میں اٹھا، لیکن حلق سے ایک طوفان نے اس زور کو دبا کے بٹھا دیا۔ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن گویا حلق گھٹ کے رہ گیا۔ ایک بار اور نے دائیں دیکھا ہے، ایک بار بائیں دیکھا ہے، اپنے ساتھ لشکر یزید کے ساتھیوں کو پا کر اور نے اب نظریں اٹھا کے کہا حسین آپ نے تو کہہ دیا، لیکن میں ان ملونوں کے سامنے آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا۔ اجر کو ملا، اجر کو، شاید 1 منٹ بھی زیادہ ہو، ایک روایت پڑھنی ہے مجھے، آپ آمادہ گریہ ہیں۔ کل سے پورے 7 بجے بلکہ اس سے بھی شاید 5 منٹ پہلے آپ سے گفتگو شروع کروں گا تو میری بھی یہ قسم کھلے گی اور ادب کر گیا، احساس کر گیا حسین کی ماں کا۔ گجرانوالہ آج ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اپنے عقیدوں کے صحیفوں پر اسے پندہ کر کے ہمیشہ کے لیے رکھ لو کہ نسلوں کے کام آئے۔ جو آج تک یہ سمجھتے ہو کہ حر کو ایمان کے راستے پر حسین لایا، یاد رکھنا حسین کی ماں کا ادب کیا تھا حر نے، حر کو حسین کے پاس حسین کی ماں لائی ہے۔ کہاں تھا جس غلاظت کے ڈھیر پر تھا نا اور کو طاہر ہونے کے لیے یطاہرکم تطہیرا چاہیے تھا، ایسا عالم تھا۔ اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں آپ؟ 2 محرم تھی نا، یہ آج 2 محرم، بس میرا بھائی آ گیا، براہ راست ایک مقتل کی روایت ہو،
کل آپ سے وعدہ پورا کرنے کی مولا توفیق دے. تو پھر اور خیمے میں چلا گیا, سو گیا, آرام کیا, شکم بھر کھانا کھایا, پیاس بجھانے کو پانی پیا. مجھے غازی بادشاہ کے علم کے پھریرے سے چلنے والی اس ہوا کی قسم کہ جو لوگوں میں ایمان بانٹتی ہے, 2 محرم کے بعد اور آنکھ نہیں لگا سکا. سلامت روح کامران مولا, آپ کی زبان میں اور تاثیر. 2 محرم کے بعد ہر بستر پر لیٹ کے سو نہیں سکا, جب بھی بیٹھتا تھا تڑپ کے اٹھ جاتا تھا. اب اور کے جملے بتاؤں میں, تمہاری تڑپ کے لیے کافی. جب بھی بستر پہ بیٹھتا تڑپ کے اٹھتا تھا. یہ میں نے کسے صحرا میں روک لیا. جب بھی غلام لا کے پانی کا کوزہ ہاتھ میں دیتا تھا اور الٹے ہاتھ سے اس کوزے کو ایک طرف رکھ کے کہتا تھا دور لے جا اسے, یہ میں کس کا پانی بند کروا بیٹھا. غلام کہتا تھا مولا آپ نے پانی بند نہیں کیا. کہا چپ ہو جا, روکا تو میں نے تھا. چپ ہو جا, کیسے پیوں پانی. سن, ایک بار غلام کی کلائی پکڑ کر خیمے کے باہر اپنے خیمے کی پشت پہ سی آوازیں آپس میں گڈمڈ ہو رہی, میں سمجھ نہیں پا رہا. کہا جنہیں تو مہین آوازیں کہہ رہا ہے, یہ لشکر حسین کے پیاسے بچوں کی آتش کی آوازیں ہیں, خشک گلوں سے نکل نہیں پا رہی. عزاداروں, ہر کو قرار نہیں ہے, نہ ہور صحیح کھانا کھا سکا, نہ ہور پانی پی سکا ہے. اور خود کو 7 دن ہور نے خود کو پچھتاوے کی آگ میں جلایا. ہور نے 7 دن تک عملی استغفار کیا. اسی لمحے ہور حسین کے پاس آ جاتا, حسین ہور کو ویسے ہی اٹھا. جانتا تھا ہور کہ ایسا ہو, لیکن نہیں, اپنے آپ کو سزا دیا کہ تو اسی بات. جب لگا کہ ہاں اب جانا چاہیے تو اب چلا. بھائی نے دیکھا, کہاں, کہاں حسین, 7 ہو گئے. بیٹے نے دیکھا, 7 ہو گئے. غلام کہتا مولا جب تک جہنم میں تھے مجھے ساتھ لیے رکھا, جنت کی طرف اکیلے جا رہا ہے, کہ تو بھی آ جا. مجھے نہیں پتا آپ نے کتنے منظر نگاریاں دیکھی ہیں یا پڑھی ہیں یا سنی ہیں. میں وہ بتا رہا ہوں جو مقتل سید سجاد کا ہے. کیسے گئے اور کیسے گئے. بیٹے سے کہا جا جا کے رسی لے لیا. بیٹا رسی لایا. بھائی سے کہا قریب آ. ایسے ہاتھ ہونے کیے جیسے غلاموں کے ہاتھ باندھے جاتے. کہا میرے ہاتھ باندھا. ہاتھوں کو باندھا. کہا رسی کے ایک سرے کو لمبا کیا. غلام کو کہا اب اس رسی کو تو پکڑ کر کھینچ. غلام کے ہاتھ کانپے ہیں. کہا میں آقا بن کے تجھے آخری حکم دے رہا ہوں, مجھے ایسے کھینچ کے لے جا جیسے گناہگار غلام کو کھینچ کے لے جاتے ہیں. عزاداروں, اپنے دونوں جوتے اتارے ہیں. جنگ میں فوجی جو جوتے پہنتے ہیں نا, اس کے اونچے تسمے ہوتے ہیں یہاں گھٹنوں تک. ہاں, کیونکہ ریگستان میں جنگ تھی نا, اب وہ لمبے لمبے جوتے فوجیوں والے اتارے. ان کے تسموں کو کھول کر دونوں جوتوں کو آپس میں باندھا. بیچ میں تسمہ, ایک جوتا ادھر لٹک رہا تھا, ایک ادھر. اب ایک بار اپنے ہی ہاتھوں سے اسے اٹھا کر جوتوں کو گلے میں ڈالا. انتہا کی ہے اور وہاں حسین نے کیا کیا ہے بس یہ سنو. کوئی اس سے آگے کا منظر نہیں اور وقت کم ہے. ایک بار چل رہا ہے, حسین دیکھ رہے تھے. حسین نے کہا عباس بہت دنوں کے بعد کوئی مہمان آ رہا ہے.
حسین کو غریب کہنے والوں، آؤ آج بتاؤں غربت حسین ہے کیا؟ کہا بعض بہت دنوں کے بعد کوئی مہمان آ رہا ہے، دیکھ جا کے کہیں سے کچھ پانی، بس عزادار ہو۔ ایک بار کہا علی اکبر، جی بابا آگے بڑھ، ہور کے بیٹے کا استقبال کر، عباس آگے بڑھو، ہور کے بھائی کا استقبال کرو۔ حسین بلا تشریف مڑے، کہا حبیب قریب آ میرے، حبیب آیا، کہا حبیب آگے جاؤ، ہور کا استقبال کر۔ حسین نے خود آگے بڑھ کے ہور کے غلام کو گلے سے لگا، اپنے ہاتھوں سے ہور کے گلے سے وہ جوتے اتار رہا ہے۔ ہور نے جیسے ہی دیکھا جلدی سے لپک لیا، مولا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا تجھے حسین آزاد کر رہا، اور تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا ہے، اور تو آزاد ہے۔ کہا مولا کیا کروں، دل کی تسلی نہیں ہوتی۔ کہا میں نے معاف کیا۔ کہا مولا کسک نہیں جا رہی۔ کہا میرے نانا نے معاف کیا، میرے بابا نے معاف کیا، اور اللہ کے ہاں تیرا بڑا مقام ہے۔ کہا مولا اس دل کا کیا کروں، بڑا مضطرب ہے۔ اب جملہ سنو گے جو ماتم کرنے آئے ہو، اتنا کہنا تھا، اور نے دیکھا دو شہزادے خیمے سے نکلے ہیں، دوڑتے ہوئے قریب آئے ہیں، آ کے کہتے ہیں چچا اور اماں سلام۔ آج رکھو میں آج رکھو میں، بس حوصلے سے آخری جملہ، چچا اور اماں سلام کہہ رہی ہے، منہ سر پیٹا، اللہ یہ وقت آ گیا، حق آزادیاں غلاموں کو سلام۔ مولا بس رن کی اجازت دو، لیکن چاہتا ہوں اپنے سامنے بیٹے کو لڑتا دیکھو۔ حسین نے اجازت دی ہے۔ علی ابن الحر میدان میں گیا، بڑا لڑا تھا، بڑی جنگ کی ہے، پانی پی کے آیا تھا نا، ہے نا، سیراب تھا، بڑی جنگ کی، لیکن جب زین چھوڑنے لگا، ایک بار علی ابن الحر نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اور باپ سے مخاطب کر کے کہا بابا گواہ رہنا، آپ کا کیا وعدہ پورا کیا، عزاداروں بس اتنا کہنا تھا، اور اپنی جگہ سے اٹھا، چند قدم مقتل کی طرف چلا، ایک ہاتھ شانے پہ آیا ہے، اور مڑا تو دیکھا حسین روک رہا تھا، اور میں ہاتھ جوڑے، کہا مولا بڑا کٹھن وقت ہے، جوان بیٹا ہے، بوڑھے باپ کو آخری وقت بلا رہا ہے، کہا مولا اس وقت جانے دے۔ حسین نے کہا اور رک جا، شریعت نہیں جانتا، بوڑھا باپ جوان کے لاشے میں نہیں جاتا، وہ حسین کا نصیب اکبر کا لاشا